مگر کیا آپ جانتے ہیں اس صحابی کے بارے میں جن کا نام سن کر کبھی رومن اور پرشین لشکروں کے دل کانپ جاتے تھے، جن کا ایک ہی نعرہ جنگ کے میدان کو ہلا دیتا تھا؟ اللہ اکبر! یہ تھے حضرت زرار بن الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شاہین جو جنگ کے میدان میں خدا کے دین کا پرچم لہراتا تھا۔ حضرت زرار بن الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے مرد مومن جن کی شجاعت، طاقت اور جذبہ ایمان نے انہیں اسلام کی تاریخ کے سب سے دلیر مجاہدین میں شامل کر دیا۔ آپ کا تعلق بنو اسد قبیلے سے تھا، وہی قبیلہ جہاں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تعلق رکھتے تھے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان یہ تھی کہ کالا لباس پہنے، چہرے پر پردہ اور ہاتھ میں چمکتی تلوار۔ ہر جنگ میں جب یہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو دشمن سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی تلوار کا بجلی جیسا وار ہر چہرہ پہچان بتا دیتا، یہ کوئی اور نہیں، زرار بن الازور ہے۔ جنگ اجنادین کا میدان تھا، دھول اڑ رہی تھی، تلواروں کی چمک سے آسمان روشن تھا۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو کہا، آج کا دن اسلام کا ہے اور آج ہم دکھائیں گے کہ حق کا پرچم کیسے لہراتا ہے۔ اس حکم کے ساتھ جب جنگ کا نعرہ گونجا تو سب سے آگے تھا ایک کالا لباس پہنے ہوئے شاہین، حضرت زرار بن الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا گھوڑا بجلی کی طرح دوڑا اور ان کی تلوار دشمنوں کے جسم کو پھاڑتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ رومن فوج کو پہلے لگا کہ یہ کوئی جن ہے، کیونکہ کسی انسان میں اتنی طاقت اور ہمت ممکن نہیں تھی۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہر ضرب کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ان کا نعرہ دشمن کے لیے موت کا پیغام ہوتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں ایسی روشنی تھی جو جنگ کے میدان میں دشمنوں کے دل ہلا دیتی۔ اس جنگ میں جب مسلمان فوج گھائل ہونے لگی، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو زمین میں گاڑ دیا۔ آج یا تو میں اس تلوار کو لہو سے رنگ دوں گا یا یہ تلوار میرے لہو میں ڈوب کر شہید ہو جائے گی۔ پھر وہ اکیلے رومن لشکر کے بیچ گھس گئے۔ ان کے ہاتھ سے تلوار چھن گئی، لیکن انہوں نے دشمن کے ہاتھ سے اس کا بھی ہاتھ چھین لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے اور کہا، زرار، تم صرف تلوار سے نہیں ایمان سے لڑتے ہو، اور یہی ایمان تھا جس سے جنگ اجدانین مسلمانوں کے نام لی۔ کچھ سال بعد دنیا کی سب سے بڑی جنگوں میں سے ایک ہوئی، جنگ یرموک۔ یہ جنگ تھی اسلام اور روم کے درمیان۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی اپنی بہادری کا وہ نمونہ دکھایا کہ خود دشمن لشکر کا جنرل چلایا، اس سیاہ لباس والے مرد کو روکو، یہ تو موت کا سایہ لگتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت زرار رضی اللہ عنہ رومن لشکر کے بیچ گئے اور 200 سپاہیوں کو ایک ایک کر کے گرا دیا۔ ان کا گھوڑا زخمی ہوا مگر وہ رکے نہیں، اپنے زخم پر کپڑا باندھا اور لڑتے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے آسمان کو چھو گئے۔ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، آپ کے لشکر کا سب سے بہادر فوجی کون ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے اگر کسی پر اپنا سایہ چھپانا ہو تو وہ زرار بن الازور ہی ہوگا۔ یہ لفظ خود سیف اللہ کے ہیں اور یہ ان کے جذبے کا ثبوت ہے۔ لیکن ایک جنگ میں جب ان کا گھوڑا گر گیا اور وہ رومن فوج کے بیچ گھائل ہو گئے تو دشمن نے انہیں قید کر لیا۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اپنی زندگی سے نہیں، صرف اپنے ایمان سے پیار کرتا ہوں۔ انہیں جنگ قید میں لایا گیا، لیکن ان کا جذبہ کم نہیں ہوا، اور پھر اللہ نے ان کی بہن حضرت خولہ بنت الازور رضی اللہ عنہ کو اس جنگ میں بھیجا۔ انہوں نے بھی پردہ اوڑھ کر تلوار اٹھائی اور وہ بھی اسی کالے لباس میں تھی۔ رومن فوج سمجھ بیٹھی کہ زرار تو پھر سے لوٹ آئے، اور جب ان کے قیدیوں کے خیمے تک پہنچی تو اپنے بھائی کو آزاد کروا لیا۔ یہ اسلام کے اتحاد کا وہ لمحہ تھا جہاں ایک بہن نے اپنے بھائی کو جنگ کے میدان سے بچایا، اور دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دین کے لیے وقف کر دیا۔ کچھ روایت کے مطابق ان کا انتقال طاعون کے دوران ہوا اور وہ بھی شہید ہوئے۔ ان کے بعد لوگ انہیں اسد اللہ الاصغر یعنی اللہ کا چھوٹا شیر کہنے لگے، کیونکہ وہ ہر جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے، اور دونوں کی جوڑی اسلام کی طاقت کی مثال بن گئی۔ یہ تھے حضرت زرار بن الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے وہ مرد مومن جن کے جذبے نے جنگوں کا رخ بدل دیا، جن کی زندگی نے ثابت کر دیا کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو تلوار بھی زمین جھکا دیتی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے طلحہ's پوائنٹ آف ویو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ میں لکھیں۔
یا اللہ ہمیں بھی ذرا جیسی ہمت عطا فرما، اور لائک اور شیئر اور سبسکرائب تو ضرور ہی کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس صحابی کی کہانی جو جمعہ کے دن شہید ہوئے اور جن کا نام قرآن میں امر ہو گیا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔